اس لیے کہ شکر کو دیکھا نہیں، اس کی صفت کو محسوس کر لیا اور اس نے بتا دیا کہ چائے میں شکر ہے، کیوں کہ شکر کی صفت ہے مٹھاس، وہ چائے میں ہے، تو جہاں صفت ہوگی ذات بھی وہی ہوگی۔ چائے میں مٹھاس ہے شکر کی صفت ہے، لہذا چائے میں ذات جو شکر کی ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جہاں کلام اللہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی رائے غوث اعظم۔ تو بندگان خدا، کہنے کی بات میں نے کہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے کی بات کہہ دی، یہ نہ سوچے پھر نہ جانے خانقاہوں میں کیا کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھا دیا، ہر قرآن کی تعلیم دے دی۔ الرحمن علم القرآن، اور قرآن کی تعلیم دے دی، قرآن میں عبارت ہے اور محمد رسول اللہ میں حقیقتیں ہیں۔ قرآن نے کہا زمین، محمد رسول اللہ میں پوری زمین ہے۔ قرآن نے کہا آسمان، محمد رسول اللہ میں پورا آسمان ہے۔ قرآن نے کہا چاند، محمد رسول اللہ میں چاند ہے۔ قرآن نے کہا سورج، محمد رسول اللہ میں سورج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیسے حضرت؟ ساری کائنات حضور کے نور میں چھپی ہوئی ہے، حضور کے نور میں بند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث اعظم، نعرہ غوث اعظم۔ علم القرآن، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے۔ تو جسے قرآن کا علم مل گیا اللہ کی اس پر سب سے بڑی رحمت ہے۔ جو عالم قرآن بن گیا، قرآن کے ظاہر و باطن سے واقف ہو گیا، اللہ کی اس پر سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ بھی تعریف رحمان کی۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ ایسا پتہ ہے کہ اس پتے پر آپ پہنچ نہیں سکتے۔ پتہ تو دے دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ مستوی بولے تو کیا حضرت کو کچھ نہیں۔ استوى ماضی کا صیغہ ہے، یستوی مضارع، استوى یستوی استواء کا وہ مستقبل لازم سے ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مطلب کمال ہے، یہ فیضان رسالت نام ہے، فیضان غوثیت ہے، میرے عابد پیا کا فیضان۔ ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، مجمع سن رہا ہے۔ یہ باتیں مدرسوں میں ہونے والی باتیں، خانقاہوں میں ہونے والی باتیں، آج کل کے خانقاہوں میں بھی کہاں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میرا سموچا غنیمت ہے اس زمانے میں، میرا سموچا غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کتب۔ میرا سموچا غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے کتب۔ تو بندہ نے خدا سے کہا تھا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا اس کی شان کیا ہے؟ آپ حضرات بھول گئے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ تو استوا کیا چیز ہے؟ استوا کیا چیز ہے؟ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استوا کیا چیز ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ الاستواء معلوم، استوا ہم جانتے ہیں، یعنی ہم اسے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کا استوا عرش پر ہے، والکیف مجہول، اور اس استوا کی کیفیت اور کنہا اور حقیقت مجہول ہم نے جانا۔ الاستواء معلوم
والکید مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے، تفتیش کرنا، کھوج لگانا کیا ہے استوا، کہ خدا کا استوا ہے، آپ کیا جانیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا، اتنا پتہ تو ملا اس آیت سے کہ رحمان عرش پر ہے، وہ استوا کر دیا ہوا ہے، وہ استوا کی حقیقت معلوم نہیں، اس کے فعل کی حقیقت معلوم نہیں، تو اس کی ذات کی حقیقت کیا معلوم کرے گا؟ تو بندے نے خدا سے کر رہا تھا رحمان عرش پر ہے، پتہ مل گیا، لیکن ایسا ایڈریس ملا کہ آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں پر، انبیاء نہیں پہنچ سکتے عرش پر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انبیاء نہیں پہنچے عرش پر، گیا تو صرف میرا عرب والا جو گیا ہے عرش سے بھی پرے، جو گیا ہے عرش سے بھی پرے، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ عرش پر انبیاء بھی نہیں گئے، کون گئے؟ سرور انبیاء گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ تو بندے کہنے خدا عرش پر حضور کے سوا کوئی نہیں گیا، تو اب ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پتہ تو مل گیا اللہ عرش پر ہے، لیکن پہنچ نہیں سکتا کوئی، ایسا پتہ ملا۔ تو اب یہ آیت پڑھ کے اگر ہم بیٹھ جائیں اپنی جگہ کہ خدا ملنے والا نہیں، وہ عرش پر ہے، ہم فرش پر ہیں، ہم پستی کے مکین ہیں، وہ عرش پر ہے، ہم کہاں وہ کہاں، ہم اس سے کیسے ملیں؟ اسی لیے کہا کہ یہ آیت پڑھ کے خاموش نہ ہو جاؤ، ہر آیت کو مانو، صرف ایک آیت کو نہ مانو۔ بعض قرآن کو ماننے والے، بعض قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو، پورے قرآن کو مانو۔ بعض آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو حضور کے علم غیب کی نفی کر رہی ہیں، بعض آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو حضور کے علم غیب کا اس بات کر رہی ہیں، تو دونوں کو مانو، اور پھر تجویز دینے والوں سے پوچھو کہ علم غیب نہیں ہے تو جو رحمان کی خبر رکھتا ہے اس سے جا کے کہو کہ رحمان سے ملاؤ۔ یہ نہیں کہا الرحمن فصل بھی خبیر، رحمان کے بارے میں ملنا ملانے کی بات مت کر، بس باخبر جو ہے اس سے، جو خبر رکھتا ہے اس کی، اس سے پوچھ لے کر رحمان ہے کہاں، بس وہ جواب دے گا تو رحمان ملے گا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی جس نے تعلیم دی وہ رحمان، قرآن کی جس نے تعلیم دی وہ رحمان ہے، قرآن کی جس نے تعلیم دی وہ رحمان ہے۔ اس کے بعد کہا خلق الانسان، تخلیق کو بعد میں بیان کیا، تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا۔ انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں کیا نا، سورہ رحمان آپ حضرت میں جمع سے رہا ہے، تم سب سوال کرو اہل ذکر، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ کئی لوگوں کا کو خطاب، یہاں الرحمن فاسأل بہ خبیر، رحمان کے بارے میں پوچھنے والے تو ایک، تو پوچھ، واحد کا صیغہ ہے، وہاں جمع کا صیغہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے علم کے دو حصے ہیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للقرآن ظہر و ان للقرآن ظہر و بطن، حدیث شریف میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للقرآن ظہر و بطن، یقیناً قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے ایک باطن بھی ہے۔ علم ظاہر مدارس میں سیکھو، علم باطن خانقاہوں میں سیکھو، یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث شریف۔ ہم
جو ہمارے نہیں ہم سے الگ ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. کیا بات ہے. ان کی کتابیں پڑھیے. بس الفضل ما شہیدت به الاعداء. فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن ہے. ان للقرآن ظاہرا و باطنا. یقیناً قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے, قرآن کا باطن بھی ہے. جو خانقاہوں کے نام سے چھڑتے ہیں, جو رنگین عمامے سے چھڑتے ہیں, جو ہرے کپڑے سے چھڑتے ہیں, جو یا غوث کے نعرے سے چھڑتے ہیں, یا خواجہ کی آواز سے چھڑتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان للقرآن ظاہرا و باطنا. یقیناً قرآن کا ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو مطلب میں نے خدا قیاس کر رہا تھا, آپ حضرات بھول گئے. تو قرآن کا ظاہر بھی ہے, قرآن کا ظاہر ہے قرآن کے امین علماء کرام, باطن قرآن کے امین صوفیاء اکرام. تو آج میں کر رہا تھا کہ الرحمن فاسأل به, رحمان کے بارے میں پوچھ, باہر کا جگہ استعمال فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہزاروں میں ایک ہی رحمان کی ذات کے بارے میں سوچنے والا ہے. یہ خواہش سب کو نہیں ہوتی. ملے گا یہ اکیلا ہے تو اکیلا ہی رہے گا, لاکھوں میں تنہا ہی رہے گا. اکیلے کو تلاش کرنے والے تو بھی اکیلا. نرالے کو تلاش کرنے والے تو اپنے لوگوں میں نرالا. اس لیے نرالے کو جس نے تلاش کیا وہ نرالا غوث بن گیا, نرالے کو جس نے تلاش کیا وہ نرالا خواجہ بن گیا. تو بے مثل خدا کا ہوا وہ بھی بے مثل ہو گیا, بندوں میں بے مثل ہو گیا. تو بندے میں نے خدا سے کر رہا تھا الرحمن فاسأل به خبیرا. واحد کا صیغہ استعمال فرمایا. کیوں کہ یہ تو میری بے شمار مخلوق میں ایک ہے. ہزار انسان عدل سے اب تک پیدا ہوئے. یہاں عدل کے وہ مانا ہزاروں ہزار انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک پیدا ہوئے, لیکن ان میں حافظ عداء العامری شاہ صاحب یہ نہ ان سے پہلے کوئی عداء العامری پیدا ہو سکتا ہے نہ بہت اچھی. یہ بندے کی وحدت. ان کا مثل پیدا ہو سکتا ہے, ان کا مشابہ پیدا ہوتا ہے, ان کا مماثل پیدا ہوگا, لیکن یہ تو یہ ہی ہے. اگر دو ہوتے ہیں تو ان کا ثواب ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں بات. تو بندو تم ہزاروں میں یکتا, تو تمہارا پیغمبر لاکھوں میں ایکتا کیسے نہیں ہوا؟ ہم دوسرے دو نہیں, ہم ایک ہیں. اگرچہ کہ ہمارا نظیر ہے, مثیل ہے, مثل ہے, مثال ہے, ہم دو نہیں. تو حضور دو کیسے ہو سکتے؟ ان کا تو کوئی نظیر بھی نہیں, مثیل بھی نہیں. اور جن لوگوں نے حضور کا مثل ثابت کرنا چاہا, ہوا کیا؟ کہاں تک گئے؟ حضور کا مثل ثابت کرنے نکلے. لوگوں نے جواب دی, علماء نے ان کی گرفت کی, کہا حضور کا مثل پیدا ہو سکتا ہے. حضور تو خاتم النبیین ہیں, آخری پیغمبر, آخری نبی, آخری رسول ہیں. تو اب ان کا مثل ہوگا تو وہ آخری نبی ہوگا, حضور آخری نبی نہیں ہوں گے, تو خاتم النبیین کی صفت حضور کی نہیں رہی. کہا دوسرا خاتم النبیین کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا قرآن نے تو حضور کا خاتم النبیین بتا دیا گیا. اگر دوسرے کو خاتم النبیین مانیے گا تو حضور خاتم النبیین نہیں ٹھہرے معاذ اللہ, اور قرآن جھوٹا ہو گیا. تو کہا کہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے, خدا جھوٹ بول سکتا ہے. دیکھا ہم نے, جو نبی کی توہین کرنے چلا خدا کی توہین اس سے ہو گئی. سمجھ میں آ جو نبی کی تعریف کرنے چلتا ہے خدا کی تعریف کرتا ہے, جو نبی کی توہین کرنے اٹھتا ہے خدا کی توہین. بڑی لمبی اور گاڑی تقریر ہو رہی ہے. خیر بندہ نے خدا سے کر رہا تھا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اس کے بعد فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. اس نے انسان کو پیدا کیا,
انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ تین چیز، قرآن کی تعلیم، تخلیق انسانی، تعلیم بیان۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کیوں پیدا کیا گیا، قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ تو مولانا انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ ہے تعلیم قرآن۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کے لیے پیدا کیا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، پھر تم کس لیے ہو؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی حقیقت کو آشکار کیا، کہا اقبال نے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ ہم ہیں کس لیے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کو سمجھنے کی پہلی منزل ہے قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، پورا قرآن میرے آقا کے سینے میں محفوظ، اور وہ قرآن جو آقا کے سینے میں محفوظ تھا ان کے غلاموں کے سینے میں محفوظ تھا۔ میرے آقا کی کتنی بڑی دین ہے کہ اپنے سینے کی چیز ان غلاموں کو دے دی۔ بندگان خدا ہے یا نہیں؟ تو بندگان خدا قرآن مجید کے محافظ بن گئے، حافظ بن گئے۔ اور یہ حفظ قرآن سنت و جماعت کا شعار ہے۔ صحابہ سے محبت رکھنے والے حافظ قرآن، جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتے وہ حافظ قرآن نہیں، وہ حفظ قرآن نہیں کرتے۔ جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ حفظ قرآن نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ اس قرآن کو مکمل ہی نہیں مانتے۔ لیکن عجیب بات ہے، سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے کہ جس قرآن کو مکمل نہیں مانتے وہی قرآن ان کے گھر میں بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب تمہارے پاس مکمل ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ مکمل نہیں ہے، 6666 آیتوں والا قرآن مکمل نہیں ہے، تمہارے بقول 17,000 آیتوں والا قرآن ہے مکمل قرآن تمہاری نظر میں، تو وہ قرآن بتاؤ تو صحیح۔ جب تمہارا قرآن نامکمل تو تمہارا دین بھی نامکمل۔ کہتے ہو قرآن جو ہمارے پاس ہے نامکمل ہے، تمہارے تاج کی زینت بھی وہی قرآن بنا ہوا ہے، وہی تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن۔ تو بندگان خدا کچھ سمجھ میں نہیں ہے نا؟ آئیے اب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کسے تعلیم دی؟ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب مفسرین سے میں نے پوچھا وہ انسان کون؟ کیا میں؟ ذیلیت اور تبعیت میں تو میں آ سکتا ہوں، لیکن حقیقی خطاب کس سے؟ پہلا خطاب مخاطب اول کون؟ آج انسان سے پہلا مراد کون ہے؟ مفسرین نے کہا آل انسان هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے انسان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کیوں نہیں؟ لیکن انسان کا ذکر بعد میں، قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے۔ کیا مطلب؟ حضور انسان بن کے اس دنیا میں کب تشریف لائے؟ حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ کے وجود کے بعد انسان بنے حضور۔ اور حضور کی ایک حیثیت کیا ہے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اس وقت نبی تھا جب آدم مابین ماء و طین تھے۔ سب سے پہلا آدمی پیغمبر ہے آدم علیہ السلام، جن کو کہتے ہیں سلسلہ انسانیت کی، انسانوں کے سلسلے کی سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے انسان وہ ہیں، وہ انسان پیدا نہیں ہوئے، حضور فرمانے کہ میں موجود ہوں اور آدم جو ہوں نبی بن چکا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا حضور آدم کے بعد انسان بنے، آدم سے پہلے نور ہیں اور نبی ہیں۔
انسانیت کے اعتبار سے اولاد آدم میں آپ ہیں، اور نبوت اور رسالت کے اعتبار سے اور نورانیت کے اعتبار سے حضرت آدم آپ کی اولاد۔ جسم کے اعتبار سے میرے نبی کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے بنا، اور نور کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم، ان کا دل، ان کی روح حضور کے نور سے بنی۔ ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام حضور کے والد، اور باطن میں حضور کے ملک، روحانی بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضور کے۔ حضور کی روح سے حضرت آدم کی روح بنی، حضور کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنا، ان کا دل بنا۔ تو مطلب میں خدا سے کر رہا تھا، تو انسان حضور بعد میں بنے، انسان بننے سے پہلے ہیں، اور نبی کے لیے قرآن کا علم جاننا ضروری۔ تو حضور نبی ہیں، ابھی پہلا انسان بنا نہیں۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مابین ماء و طین تھے، مٹی سے آدم کا جسم بن رہا تھا، بشریت کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، میں نبی ہوں۔ یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، میرے آخر نبی حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یہ شعر میں بار بار گنگناتا ہوں، اور یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، آدم ہو وہ دل میں تو پیغمبری کرے، آدم ہو وہ دل میں تو پیغمبری کرے، یہ رمز روح دل پروریو دل بری کرے۔ یا رسول اللہ، یہ نکتہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے وجہ آ جاتا ہے، میری روح زندہ ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم ابھی ماء و طین سے، مٹی اور پانی سے بنائے جا رہے ہیں۔ تعارف حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی ابھی تیار ہو رہا ہے، پہلا بشر ابھی تخلیقی مراحل طے کر رہا ہے، اور یا رسول اللہ تم پیغمبری کر رہے ہو۔ یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، آدم ہو وہ دل میں تو پیغمبری کرے، اس سے تیرے ساتھ کوئی ہمسری کرے، تیرے ساتھ کوئی ہمسری کرے، یہ رمز روح پروریو دل بری کرے، آدم ہو وہ دل میں تو پیغمبری کرے۔ خود تو نبی کر، میں اس وقت نبی تھا، اور آدم مابین ماء و طین سے، مٹی اور پانی کے درمیان سے۔ دوسری حدیث میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی میں اپنی مٹی سے بن رہے تھے۔ وہ خاک کے مراحل طے نہیں کر، خاک کے مراحل طے نہیں کرے، انہوں نے طے نہیں کیے، میں نور تھا اور نبی تھا۔ تو وہ نبی کیا کر رہا تھا؟ نہ آدم تھے، نہ شیش تھے، نہ ادریس تھے، نہ نوح تھے علی نبینا علیہ السلام، نہ حضرت ابراہیم تھے، نہ حضرت اسماعیل تھے، نہ حضرت الیسع تھے، نہ حضرت شعیہ تھے، نہ حضرت دانیال تھے، نہ حضرت یحییٰ تھے، نہ حضرت یونس تھے، نہ حضرت سلیمان تھے، نہ حضرت داؤد تھے، نہ توریت کا نزول ہوا تھا، نہ انجیل اتری تھی، نہ امتیں تھیں، نہ پیغمبر تھے، نہ ملائک تھے، نہ جنات تھے، نہ شیاطین تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ فضائیں تھیں، نہ ہوائیں تھیں، نہ موسم تھے، نہ برگ و بار تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ مبر تھے، نہ مدر تھے، نہ بر تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا، کن تو نبی، کن تو نبی، میں نبی تھا۔